آج ویو 360 میں پاکستان کی معاشی مشکلات، غذائی عدم تحفظ نے کم از کم 22 پاکستانیوں کی جانیں لے لیں۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئٹہ کے شہری سمگل شدہ ایرانی اشیاء کی مارکیٹس کا رخ کرنے لگے۔ پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی اسٹور سے راشن خرطنوش خریدا کرتے تھے۔ اور چلیں گے سندھ کے گاؤں اور جانیں گے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ دوسرا گاؤں والا بول رہا ہمارے کو بھی بنوا کے دو۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں مفت آٹے اور راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ملک میں کھانے پینے کی اشیاء سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال کی نسبت 50% مہنگی ہو چکی۔ ہلاکتوں کی وجہ بننے والی بدنظمی اور بھگدڑ کے واقعات حکومت کی مفت آٹے کی تقسیم کے مقامات پر بھی ہوئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ضرورت مندوں میں سستی اور مفت خوراک بانٹنے والوں کے پروجیکٹس کے دوران بھی۔ یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔ اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا۔ کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو اکھاڑ دیا تھا۔ سستے اور مفت راشن کے حصول کے لیے عوام کی یہ مایوسی انہیں درپیش کس قسم کے سنگین معاشی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے، اس پر مزید بات کریں گے شو میں آگے چل کے، لیکن اس وقت بات کرتے ہیں سیاسی تناؤ اور اداروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے ان دو بڑے بحرانوں کی جن پر اس وقت حکومت کی زیادہ تر توجہ ہے۔ انتخابات کرائے جائیں یا نہیں اور کب؟ حکومت اور اپوزیشن کی توجہ اس ایک ہی سوال پر مرکوز محسوس ہوتی ہے۔ کل سپریم کورٹ کے انتخابات کروانے کے فیصلے کو حکومتی اتحاد کی طرف سے مسترد کیے جانے اور قانونی آپشنز پر غور کے بیان کے بعد سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں اس بحران کے مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان میں عدالت عظمیٰ اور حکومت کی لڑائی ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہی ہے جب ملک کی معیشت کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ورلڈ بینک نے معیشت کی خراب صورتحال کے پیش نظر رواں سال کے لیے پاکستان کی معیشت کی شرح نمو یا گروتھ کی اپنی پیشگوئی کو پہلے سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے نے اکتوبر میں کی گئی رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی 2% کی شرح نمو کی پیشگوئی کو کم کر کے 0.4% یعنی آدھے فیصد سے بھی کم کر دیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق پیشگوئی میں یہ امید شامل ہے کہ پاکستان کی IMF سے بیل آؤٹ فنڈز کی اگلی قسط کے اجراء کے لیے ڈیل ہو جائے گی۔ پاکستان کو اس وقت ادائیگیوں کے شدید عدم توازن کا سامنا ہے، جبکہ اس کی IMF سے $1.1 ارب کے فنڈز کے لیے بات چیت کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ورلڈ بینک نے جنوبی ایشیا کے خطے کی مجموعی شرح نمو کے لیے بھی اپنی پیشگوئی کو 6.1 سے کم کر کے 5.6% کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ انتہائی غریب طبقے کے لیے غذائی عدم تحفظ کو بڑھا رہا ہے۔ باقی مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی رمضان کے مہینے میں فلاحی کام میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن اس سال رمضان کے مہینے میں حکومت اور کئی دوسرے چیریٹی ایونٹس اور پروجیکٹس کے دوران بدنظمی اور بھگدڑ کے افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ محمد ثاقب نے کراچی میں 2 سماجی کارکنوں سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک کے موجودہ حالات میں انہیں اپنے فلاحی کاموں میں کیسے چیلنجز پیش آ رہے ہیں۔ یہ کراچی کے علاقے جیل چورنگی کے مناظر ہیں، جہاں پر ایک بہت بڑی لائن آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں خواتین کی، اور یہ خواتین کی جو لائن ہے وہ اس اسٹال کے باہر لگی ہوئی ہے جہاں پر پھل صرف 10 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو جم غفیر رش دیکھ رہے ہیں، یہ رش اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہاں پر اس سیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے قبل گھنٹوں پہلے لوگ لائنوں میں لگ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آخر اس کا انتظام کرنا کس قدر مشکل ہے، آئیے جانتے ہیں اس تنظیم کے لوگوں سے جو یہ سارا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ جو فروٹ اسٹال ہے، جو سبسڈی ہم لوگ لگاتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ عوام الناس کے لیے ایک سبسڈی لے کے آتے ہیں، جس میں ایک شاپنگ بیگ جس کے اندر 6 کیلے، 3 سیب اور 1 خربوزہ ہوتا ہے، جس کا اپروکس ویٹ 2 کلو ہوتا ہے، یہ ہم 20 روپیز کے اندر لوگوں کو دیتے ہیں سبسڈی میں۔ یہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نظم و ضبط نہیں ہے۔ اس رمضان کے اندر دوسرے روزے کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیوس سمجھ لیں آپ کریٹ ہو گیا تھا۔ کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ چھینا جھپٹی اور ٹینٹ کو اکھاڑ دیا تھا۔ اس دن بھی جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی، ہم نے کافی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم چیخ چیخ کے سمجھا رہے تھے
کہ دیکھیں یہ سارا فروٹ آپ لوگوں کا ہی ہے, مطلب آپ لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے, ہم آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ دھوپ میں کھڑے ہوئے پوری ٹیم والے, لیکن وہ اس دن ان لوگوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اس وقت ہمارے لیے بالکل ایک نیو تھا کہ ہم نے جو ہے اپنے سامنے اپنے اسٹال کو بالکل لٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ فروٹ ایک ایک تھیلی کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں, مار رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اس دن کراچی کے اندر جو ہے وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا, ملٹیپل جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہوتا ہے وہاں پہ سیم ڈے میں اس طرح کی چیزیں اٹیمپٹ ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سوچا, ہم کافی ڈس ہارٹ ہوئے کہ یار اب جو ہے وہ شاید ہم یہاں پہ نہ لگائیں فروٹ اسٹال. لیکن رات میں ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے یہاں پہ لگانا بند کر دیا تو کافی سارے لوگوں کے دسترخوان پہ جو فروٹ یہاں سے پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچے گا. تو پھر ہم نے جو ہے وہ پولیس کو آن بورڈ لیا الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر کام دوبارہ اسٹارٹ کر دیا. ویسے تو سال بھر ہی, لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں بہت سی فلاحی تنظیمیں اور ادارے سرگرم نظر آتے ہیں. کہیں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے اور کہیں انہیں اشیاء ضرورت ارزاں داموں فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بات بات پہ مافیاز ہیں, اور وہ مافیاز چھوٹی موٹی نہیں. کل ایک چینل والے نے جا کے, وہ میری مہم کا حصہ بن گیا, اس نے جا کے ٹی وی چینل, بڑا چینل, اس نے جا کے صدر میں لوگوں سے پوچھا کہ ایک بوڑھی عورت سے, 55 سال کی عورت سے پوچھ رہا تھا کہ یہ پھل سستے مہنگے, اس نے بولا بہت مہنگے دے رہے ہیں. تو نہ صرف اس عورت کو دھکے دیے گئے, اس شخص کو چھریاں ماری گئیں, گلے پہ نہیں لگی, آنکھ پہ لگ گئی, بچ گیا. تو پھر کسی عام آدمی میں کیسے ہمت لائے گا؟ عوام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. کتنے لاکھ خاندان اس وقت بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں, بھوکے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. کتنے لاکھ گھروں کے اس وقت بورچی خانے خالی ہیں, پتیلیاں خالی پڑی ہیں, کسی حکمران کو فکر نہیں ہے. بولے نا, اگر ہے تو ایکشن کر کے دکھائے. تو بات یہ ہے کہ کوئی تو مافیا کے خلاف کھڑا ہوگا. تو ہم نے اسٹیپ لیا. جتنے دن ہماری زندگی میرا پیچھا ہوا, میرے گھر تک آئے, میں نے ویڈیوز لوڈ کر دیں, تو میں جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں ڈال رہا ہوں بھائی. ملک مفت آٹے کی تقسیم کے سینٹرز پر بھگدڑ اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے, اور حکومت پر تنقید بھی کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ تقسیم کے سینٹرز پر انتظامات کو بہتر کیا جائے. چند روز پہلے کراچی میں ایک فیکٹری میں مفت خوراک کی تقسیم کے دوران 11 افراد کی ہلاکتوں کو بھی کمیشن نے الارمنگ قرار دیا. دوسری جانب ماہرین ان واقعات کی ایک بڑی وجہ ملک میں شدید مہنگائی سے عوام میں بڑھنے والی مایوسی کو بھی قرار دیتے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر عابد سلیری سے, جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عابد, خوراک کا عدم تحفظ پاکستان کے لیے نیا نہیں ہے, لیکن چیریٹیز کا کھانا لوٹ لینا اور بھگدڑ کے ایسے واقعات یہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. کون سے فیکٹرز ایسے ہیں ان واقعات کے پیچھے, یا جو نئے ایڈ آن ہوئے ہیں ان میں؟ دیکھیں, رمضان میں ہمیشہ سے مہنگائی ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ اس مہنگائی میں 2 ایکسٹرنل فیکٹرز شامل ہیں. ایک تو سیلاب کی تباہ کاری ہے, جس کے نتیجے میں اگر آپ اس وقت کی اسیسمنٹ رپورٹس دیکھیں تو کہا گیا تھا کہ تقریباً 8 ملین جو افراد ہیں وہ نئے ہیں جو کہ خط غربت سے نیچے آئے. اور دوسرا, یہ روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ, ڈیپریسیشن کے ساتھ انرجی کی قیمت میں اضافہ, الیکٹریسٹی, پیٹرول, ڈیزل, اس کی وجہ سے لوگوں کو اس وقت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ گھر کا کرایہ دے, یا وہ ٹرانسپورٹ کی جو ہے وہ اخراجات وہ پورے کریں, یا وہ کھانے پینے کے اخراجات پورے کریں. اور اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا ان کو ونڈو نظر آتا ہے یہاں پہ کہ کوئی سبسڈی دی جا رہی ہے یا یہاں پہ کوئی مفت تقسیم ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ لوگ ضرورت کے وجہ سے وہاں پہ پہنچیں گے. اب چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے, یا تو اس کا ایک جو میکنزم پہلے سے اسٹیبلش تھا, آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورے ملک کا ڈور ٹو ڈور ڈیٹا موجود ہے, کمپیوٹرائزڈ نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری, اس پہ ڈگنیفائڈ طریقے سے لوگوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر جو ہے وہ کی جا سکتی تھی ان کے موبائل فونز کے ذریعے, ان کے بینک اکاؤنٹس میں, یا ان کو کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئیں اور مقررہ وقت میں آ کے پیسے لے لیں. اب اگر وہ نہیں اور حکومت جو ہے وہ آپٹکس کی طرف جائے گی, جس میں کہ آٹا بانٹنا, چونکہ اس میں فوٹو شوٹس بھی ہوتا ہے, لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جی آٹا بانٹا جا رہا ہے لائنوں میں, تو وہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں حکومت کی نیت جو ہے آپ اس کو شک نہیں کر سکتے کہ حکومت ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اس کو مینج کرنا 220 ملین آبادی کے ملک میں وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عابد, حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ, جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ ڈیفینیٹلی حکومت کے پرسپیکٹو سے جو کیا جا رہا ہے اس کو بہتر مینیج کیا جا سکتا ہے ایٹ لیسٹ, تو حکومتوں کی ذمہ داری تو اپنی جگہ. کیا معاشرے کا بھی کوئی کردار ہے اس موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں, جیسے آپ کراچی والا جو ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں جو انہونی وہاں پہ ہوا بڑا سانحہ, تو وہ فیکٹری اونر جو ہے وہ اپنی طرف سے تو
ظاہر ہے کہ ایک نیک نیت کے ساتھ کوشش کر رہا تھا زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، وہاں پہ راشن کی تقسیم کی، لیکن اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ہی گیٹ کھلا وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہو گیا، 11 قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ معاشرے میں وہ لوگ جو کہ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں گے کہ الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ تو سوشل فلانتھراپی جو ہے، انفارمل فلانتھراپی، وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو چینلائز کرنے کے لیے کوئی ایسا منظم طریقہ کار نہیں ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہوتا تھا ایک دیواریں، اس کو خلوص کہتے ہیں یا وال آف چیریٹی کہتے ہیں، وہاں پہ لوگ سامان چھوڑ جاتے تھے، لوگ لینے آ جاتے تھے۔ لیکن اس سال کچھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ معاشی بحران کی وجہ سے، وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے، وہ باقی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، کہ جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کو ملٹیپل فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں۔ تو جو معاشرتی تقسیم اس وقت پاکستان کے سامنے ہے عابد، کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا رہا ہے اس خطے کو، اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس پر پھر؟ نہیں، معاشرتی تقسیم تو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے، یعنی لیکن جس طرح سے بڑی ہے پاکستان میں، جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس دفعہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اور خدا نخواستہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسیکیورٹی بریڈز انسیکیورٹی، ایک طرح کا جو عدم تحفظ ہوتا ہے وہ باقی تمام طرح کے عدم تحفظ کو جنم دیتا ہے۔ تو آج جو لوگ اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے وہ ان ایک بڑے انڈگنیفائڈ مینر میں اپنی جانیں کھو رہے ہیں، کل کو یہی لوگ خدا نخواستہ وہ اپنے بیلٹ باندھ کے کہیں پہ سوئسائڈ اٹیک بھی ان سے کروایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے کے سارے سوئسائڈ بمبر بن جائیں گے، لیکن یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آپ معاشرے میں اس طرح کا عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں تو پھر تمام طرح کی معاشرتی برائیاں وہاں پہ جنم لیتی ہیں، اور انسیکیورٹی بریڈز انسیکیورٹیز۔ اور یہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے، اس کو ہمیں سب سے پہلے پرائورٹی دینا ہوگی۔ بدقسمتی سے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ خواہ حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف، وہ پاور جو ٹگ آف وار ہے پاور کے لیے، یا تخت لاہور کے لیے جو جنگ ہے، وہ تو آپ کو پرائورٹی نظر آتی ہے، لیکن ہیومن سیکیورٹی آپ کو اس طرح سے پرائورٹی نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ جس پرسپیکٹیو سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت شاید حکومت کو جو محسوس ہوتا ہے، اور اوور آل جو پرسپیکٹیو بھی ہر طرف سے نظر آتا ہے کہ شاید حکومت اور اپوزیشن کی اس وقت کہیں بھی یہ پریورٹی نہیں ہے کہ ہیومن سیکیورٹی پہ کوئی بات کی جائے۔ بہت شکریہ عابد آپ کا۔ تھینک یو۔ ملک میں موجودہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ہر کوئی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، مہنگی اشیاء کا سستا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے شہری بھی ایک ایسی سستی مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں جہاں اشیاء خورد و نوش کی ہر شے سستے نرخوں دستیاب ہے، لیکن یہ پاکستانی نہیں بلکہ ایرانی مصنوعات ہیں، اور وہ بھی اسمگل شدہ۔ مرتضی ظاہری کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی مہنگائی سے نچلے اور متوسط طبقے کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں رواں سال اشیاء خوردنوش، مشروبات اور نقل و حمل کی قیمتوں میں 45% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ عبدالرزاق ایک کار میکینک ہیں۔ بچوں کی تعلیم، صحت اور روزمرہ کے خوراک کا خرچ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے ہم 300 روپے میں اپنا گھر کا پورا 3 ٹائم کا راشن لے جاتا تھا، اب 1000 روپے میں 1 ٹائم کا راشن لے کے جا رہے ہیں۔ پیاز ہے 750 روپے دڑی، ٹماٹر ہے کتنے کا دڑی، گوشت ہے کتنے کا دڑی، وہ گوشت رہ گیا ہم لوگوں پر، دال کا بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو غریب بندہ کیا لے سکتا ہے؟ آٹا لے وے، چینی لے وے، پتی لے وے، بچوں کا اسکول کا فیس دے وے، راشن کرے، کیا کرے؟ ان حالات میں عبدالرزاق سمیت بہت سے شہری اس کوشش میں ہیں کہ انہیں کہیں سے سستا سامان مل سکے تاکہ وہ اپنا 2 وقت کا گزارا کر سکیں۔ کوئٹہ کے اس بڑے مارکیٹ میں ایسے ہی لوگوں کا رش ہے۔ یہاں زیادہ تر اشیاء خوردنوش کی دکانوں پر ایران سے اسمگل شدہ سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ محمد عثمان پہلے بڑے شاپنگ مالز اور اسٹورز سے گھر کا راشن خریدتے تھے، مگر اب وہ سستے داموں خوردنی اشیاء اور دیگر سامان کی تلاش میں اس مارکیٹ میں پہنچے ہیں۔ پہلے ہم لوگ جو ہے پاکستانی اسٹور سے راشن خورد و نوش خریدا کرتے تھے، وہ اس وقت سستائی کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم افورڈ کر سکتے تھے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ پاکستانی اسٹور سے سامان خریدنا ہم جیسے غریب غربا کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ ایرانی جو ہے چیزیں خریدتے ہیں، دال ہو گئے، آئل ہو گیا، اس سے ہمارا کچھ گزر بسر ہو جاتا ہے۔ اس مارکیٹ میں ایران سے اسمگل شدہ خوردنی تیل، آٹا، بسکٹ، دالیں، دودھ، دہی اور جوس وغیرہ دستیاب ہیں۔
दुकानदारों का कहना है कि किसी किस्म का टैक्स ना लगने के बायस ईरानी सामान पाकिस्तान के मुकाबले में कम निर्खों पर मिलता है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जितने भी हैं इनमें इन सब में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ चुकी हैं और एक हाई स्टैंडर्ड मिडिल क्लास लो स्टैंडर्ड के लिए है ना सामान ख़रीदना या फिर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के है ना ज़रूरियात पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। और ईरानी अगर हम कंपेयर करते बनिस्बत पाकिस्तानी के तो ईरानी प्रोडक्ट है ना पाकिस्तानी के निस्बत उसके प्राइसेस कम है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और साथ साथ क्लीनसिंग और बाकी चीज़ों में देखा जाए तो पाकिस्तानी के निस्बत बेहतर है। उर्दनी अशिया और दीगर सामान बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल पंजगूर, गवादर, चागी और दीगर इलाकों से स्मगल किया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि अक्सर सरहद पर चापों के बायस ये सामान आना बंद हो जाता है, इसलिए हर वक्त कोयटा और दीगर इलाकों में इन अशिया का मिलना भी नामुमकिन है। गो के ईरान से अशिया खुर्दनोश गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान पहुंचाई जाती है, लेकिन बहुत से शहरियों के लिए ये सस्ता सामान घरों का चूल्हा जलाए रखने का जरिया बन चुका है। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। और अब बात करते हैं सुबह सिंध के एक गांव पूनो की। इतना छोटा है कि इसे गूगल मैप्स पर तलाश करना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद ये बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर रहा है और इसकी वजह यह है कि इस गांव का माहौलियाती तब्दीलियों के साथ महफूज ज़िंदगी गुजारने के लिए बना हुआ डिज़ाइन यहाँ रिवायती तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों ने कैसे खुद इंसारी की तरफ बढ़कर ये कदम उठाया और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान हमें बता रही हैं। गुज़िश्ता साल जब मानसून की शदीद बारिशों से पाकिस्तान में लाखों घर तबाह हो गए, तब पूनो में कायम तिकोनी छतों वाले मकानात खड़े रहे। पानी बहुत आया था वहाँ पे। हमारा ये सेंटर है ना, ये पहले पुराना 4 साल पहले बना हुआ था। हम सारा उधर बचा लेके मैं उधर सेंटर में था, उसमें पानी नहीं आया था, सुठे से जिंदगी गुजारी है। अंदरून सिंध में वाक़े गांव पूनो को मौसमियाती तब्दीली के साथ जीने के एक मॉडल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ सीमेंट या ईंटों के बजाय बांस, चूने, मिट्टी और भूसे से मजबूत घर बनाए गए हैं। ये तमाम अशिया कुदरती हैं, सस्ती हैं और माहौल को नुकसान नहीं पहुँचाती। सख्त गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं, बरसात में नुकीली छतों से पानी जल्दी से नीचे बह जाता है, जिससे छत गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। घरों को जमीन से कुछ ऊंचा बनाने से इनमें पानी भी फौरन दाखिल नहीं होता। इस गांव को मशहूर पाकिस्तानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने डिजाइन किया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में बरसों काम करने के बाद कुछ अलग करने का फैसला किया। मैंने महसूस किया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में फंस कर रह गई हूँ, जहाँ आप अमीरों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारी, जहाँ आपको गुर्बत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं होता। 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने, जिसमें तकरीबन 80,000 अफराद हलाक हुए, यास्मीन लारी को ऐसे घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया जो आफात का सामना कर सकते हों। इसके लिए उन्होंने मुल्क के जनूब में सहराओं और शिमाल में पहाड़ों में तामीरात के तरीकों पर गौर करना शुरू किया। मैं ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि एक हंगामी सूरत हाल है और मैं किसी भी किस्म का मवाद इस्तेमाल कर सकती हूँ, चाहे इससे जमीन को कितना ही नुकसान पहुँचे। ये आज की दुनिया में काबिल कबूल नहीं है, जब माहौलियाती तब्दीली का खतरा हमारे सामने है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ये घर देखने में तो बहुत सादा हैं, लेकिन एक पेचीदा मसले का हल पेश करते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ, जिसे स्मार्ट डिजाइन के जरिए इस्तेमाल किया गया है। रजाकारों की मदद से यास्मीन लारी की टीम्स ने मकामी लोगों को तरबियत दी है, जिन्होंने हजारों ऐसे घर और शेल्टर्स बनाए हैं जो माहौल दोस्त और आफात से मुकाबला करने के काबिल हैं। पूनो में ज्यादातर मकानात पिछले साल के सैलाब के बाद बनाए गए, लेकिन इलाके में तेजी से मकबूल हो रहे हैं। दूसरा गांव वाला बोल रहा है हमारे को भी बनवा के दो। अब यास्मीन लारी का मिशन ऐसी आबादियां कायम करना है जो अपने बलबूते पर जी सकें। पूनो में शमसी तवानाई से चलने वाली बैटरियां घरों के लिए बिजली पैदा करती हैं। लोग कम्युनिटी गार्डन में अपने लिए खुराक उगाते हैं। हैंड पंप तवील फासले से पानी लाते हैं, जिससे खवातीन का बहुत सा वक्त बच जाता है। कुछ खवातीन इस वक्त को घर से ही छोटे कारोबार चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यास्मीन लारी का बनाया पाकिस्तान चूल्हा खवातीन में बहुत मकबूल है, क्योंकि इससे धुआं उनकी तरफ नहीं आता और इसे बनाना सिखाकर कई देही खवातीन रोजी भी कमाती हैं। मैं अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर दूसरे गांव जाती हूँ। मैं खवातीन को इसे बनाना सिखाती हूँ, पैसे कमाकर शाम को वापस आती हूँ। आज जब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहा है कि वो गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ में मदद करे,
یاسمین لاری کی نظر میں بیرونی امداد مسائل کا حل نہیں. Don't give any handouts. ہمیں خیرات نہ دیں، ہمیں لوگوں کی صلاحیتوں اور سکت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں. سارا زمان، وائس آف امریکہ، پونو، سندھ. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف دائر مقدمے کو صدارتی انتخابات میں مداخلت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا واحد گناہ امریکہ کی حمایت اور ان لوگوں کی مخالفت کرنا ہے جو امریکہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کل نیو یارک کی عدالت میں پیشی کے بعد فلوریڈا میں اپنے گھر مارالاگو پہنچنے پر انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف مقدمے کو امریکہ کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امریکہ میں کبھی ایسا واقعہ ہوگا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کل نیو یارک کی ایک عدالت میں پیشی کے موقع پر کاروباری دستاویزات میں غلط بیانی کے 34 الزامات عائد کیے گئے ہیں. سابق صدر نے عدالت کے سامنے ان تمام الزامات سے انکار کیا. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی کلیئر فرینکلسٹین سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یا ایک معمولی رکاوٹ ثابت ہوگا. So Mar-a-Lago, he's facing extremely serious potential charges. انہیں ممکنہ طور سے جاسوسی، حساس دستاویزات کی غلط ہینڈلنگ، 18 USC 1001 کے تحت وفاقی حکام سے جھوٹ بولنے، خفیہ دستاویز سے متعلق کچھ دیگر انتہائی سنگین الزامات اور انہیں حکام کے حوالے کرنے میں ناکامی جیسے انتہائی شدید نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے. ہمیں ابھی تک 6 جنوری کی کمیٹی بغاوت کی سازش کے کیس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ انتہائی سنگین جرائم ہے اور در حقیقت 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت بغاوت کی سازش یا بغاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پھر کبھی وفاقی عہدہ نہیں رکھ سکیں گے، جو کہ ان دیگر جرائم کے سلسلے میں نہیں ہوگا. اگر ان پر جارجیا میں مقدمہ چلا تو وہاں کی ڈسٹرکٹ اٹارنی فینی ولس ان پر انتخابات میں مداخلت کی فرد جرم عائد کر سکتی ہیں. یہ بھی بہت سنگین جرم ہوگا. لہٰذا جس پیمانے کی مشکلات کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنا ہے یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. So Trump on Twitter called the hush money payments. ٹرمپ خاموشی کے لیے دیے جانے والی رقم کو ٹویٹر پر ایک سادہ نجی لین دین کہہ چکے ہیں. رائٹرز کو ایک انٹرویو میں وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سٹارمی ڈینیلز کو ادائیگی انتخابی مہم کے لیے نہیں تھی اور قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. Deal here. Could say, I wanted to cover this up because I didn't want to upset my wife. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس افیئر کو اس لیے چھپانا چاہتا تھا تاکہ میری بیوی اس پر ناراض نہ ہو. اس کا تعلق میری انتخابی مہم سے نہیں تھا. اسے وکلا جرم کرنے کا ارادہ کہتے ہیں. کیا ان کا ارادہ کیمپین فائنانس کی خلاف ورزی کرنے کا تھا؟ اور اگرچہ ان پر انتخابی مہم کے مالی قوانین کی خلاف ورزی کا براہ راست الزام نہیں، استغاثہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کیونکہ ان پر چارج کو بڑھا کر مجرمانہ فعل میں تبدیل کرنے کی دلیل کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا ایک اور جرم کو چھپانے کے لیے کیا. Trump has become the first ever. ٹرمپ فرد جرم اور عدالت میں پیشی کا سامنا کرنے والے پہلے سابق صدر ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ امریکہ کی قانونی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے؟ Of the United States. Well, we don't really have clear examples of. ہمیں صدر نکسن سے پہلے صدارتی جرائم کی واضح مثالیں نہیں ملتی. نکسن کا کیس وہ پہلا موقع تھا کہ ہم ایک سابق صدر پر فرد جرم عائد ہوتے دیکھ سکتے تھے، لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں فورڈ نے صدر بننے کے فوراً بعد انہیں معاف کر دیا. ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ پہلے سے طے پایا ہو یا نہیں. بہرحال بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کافی نقصان دہ تھا اور یہ ایک انتہائی بڑی غلطی تھی کیونکہ اس سے سابق صدور کو جواب دہ نہ ٹھہرائے جانے کا رجحان بنا. پھر یہ ایک ایسے صدر کے لیے انتہائی اہم ہے جو عہدے پر رہتے ہوئے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. تو اگر عہدے پر رہتے ہوئے جواب دہی نہ ہو تو کم از کم ان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد تو ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہیں قانونی عمل سے استثنا مل جائے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.